میں اصل میں تنزیل اسلامک سینٹر والوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور چند الفاظ میں اپنی جرنی بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لسان القرآن کورس نے میرے میں کیا تبدیلی لائی ہے۔ میں گرینڈ جامعہ موسک میں تیسری مرتبہ اعتکاف بیٹھا اس دفعہ، اور اس بار اعتکاف میں جس نیت سے بیٹھا تھا وہ یہ تھا کہ میں قرآن پاک کو سمجھ کر اٹھوں گا۔ میں نے ترجمہ اور تفسیر پڑھنا سٹارٹ کیا۔ میں نے اعتکاف میں اپنی نفلی عبادات کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ کیا، اور جو کمی مجھے یہ محسوس ہو رہی تھی کہ مجھے آیت کریمہ پڑھنی پڑتی ہے، اس کے نیچے ترجمہ پڑھنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے میں تفسیر پڑھتا ہوں تو مجھے کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ میرا اللہ تعالیٰ سے وہ ڈائریکٹ کنیکشن نہیں بن پا رہا۔ لیکن جس دن ہم اعتکاف سے اٹھے، اعتکاف سے اٹھنے کے بعد میرا بھائی مجھے گھر لے کے جا رہا تھا، تو سامنے ہی استاد محترم عامر سہیل صاحب کی پکچر لگی ہوئی تھی۔ سر نے پہلی ہی کلاس میں ہمیں کہا تھا کہ ان کے نام کے ساتھ نہ تو مولانا لگے، نہ تو ڈاکٹر لگے، نہ انجینئر لگے۔ تو شیطان اسی طرح وسوسے ڈالتا ہے کہ نہ تو یہ انسان ڈاکٹر ہے، نہ یہ انسان انجینئر ہے، نہ اس کے نام کے ساتھ مولانا لگے، نہ ہی آخر میں رحمت اللہ علیہ آتا ہے، نہ ہی حافظ اللہ آتا ہے۔ تو وہی چیز اس وقت میرے ذہن میں تھی کہ اس شخص کو میں جانتا بھی نہیں، اور جیسے ہم بہت سے برگزیدہ علماء کو جانتے ہیں لیکن مجھے سر کا بالکل علم نہیں تھا۔ لیکن کیوں ہوا، کیسے ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول تھا کہ میرا اس کلاس میں آنا۔ جیسے ہی میں نے یہ دیکھا، میں اس دن تو اس میں رجسٹر نہیں کر سکا۔ میرا پھر سے اسی سڑک سے دوبارہ جب جانا ہوا تو میں اپنے دوست کے ساتھ تھا۔ میں نے اس کو بھی یہی کہا کہ یار پہلے اس کو میں نے دیکھا تھا اس بورڈ کو، تب بھی میرے خیال میں آیا تھا کہ نہیں بن پا رہا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن۔ اور وہ کیوں نہیں بن پا رہا کہ میں پہلے آیت پڑھتا ہوں، پھر ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر اس کی تفسیر پڑھتا ہوں، اتنی دیر میں وہ تسلسل ہی خراب ہو جاتا ہے۔ 2 گھنٹے لگائے، 3 گھنٹے لگا کر سمجھنا چاہا۔ اس کو میں نے کہا میں رجسٹر کر رہا ہوں، تم نے کرنا ہے تم بھی کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اس کورس کو رجسٹر کیا اور میں جاب بھی کرتا ہوں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر۔ جب میں نے یہ کورس سٹارٹ کیا تو میں پہلے دن آ کر بیٹھا تو سر نے جب اپنا انٹروڈکشن کرایا، سر ایک بالکل عام جس طرح ایک استاد اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، سر اس سے ہٹ کر لگے۔ وہ اس طرح کہ 9th کلاس کے اندر مجھے ایک سر ملے تھے جنہوں نے مجھے میتھس کرایا، اس کے کلیے میں آج تک نہیں بھولا۔ تو میں نے 4 سالہ انجینئرنگ کی ڈگری بھی کر لی۔ لوگ میتھس سے بھاگتے ہیں اور میں نے میتھس کو اپنا میجر سبجیکٹ اٹھایا اور الیکٹریکل انجینئرنگ کی۔ اسی طرح جب سر کا پہلا لیکچر لیا تو سر نے عربی زبان کو اتنا آسان کر کے بتایا اس دن کہ ایسا لگ رہا تھا کہ عربی کی زبان نہیں، کہ ہم اردو کی زبان کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ سر نے پہلے دن جو کہا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، میں روز صبح اٹھتے اور آفس سے نکلنے سے پہلے یہ اس لیے پڑھ لیتا تھا کہ شیطان مجھے کوئی وسوسہ نہ ڈالے، کیونکہ سر نے کہا تھا کہ آپ کو شیطان وسوسہ ضرور ڈالے گا کہ 1 گھنٹہ چھوڑ دیتا ہوں، آج آدھا گھنٹہ چھوڑ دیتا ہوں، ایک کلاس چھوڑ جانے سے کیا ہوگا۔ پھر سر کا جو انداز تھا اپنی کلاس کو، اپنے بچوں کو پڑھانے کا، وہ اتنا انگیجنگ تھا کہ ایک بھائی نے پہلے ہی ذکر کیا کہ ہم کلاس میں تو تھکے ہوئے آتے تھے لیکن جب کلاس سے جاتے تھے تو ہم بہت انرجیٹک ہوتے تھے۔ اور یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے کہ میں 1 گھنٹے کی ٹریولنگ کر کے گلبرگ سے روز بحری آتا تھا، اور جب میں اپنے گھر واپس جاتا ہوں تو مجھے نہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور نہ مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار کل کی چھٹی کر لوں، بلکہ وہی آیت دوبارہ سر کی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر دعا پڑھ کر میں پھر سوتا ہوں، اور صبح اٹھ کر اپنی اسی جرنی میں اسی طرح اگلے دن دوبارہ سے کلاس کے اندر حاضر ہوتا ہوں۔ اور سر نے جو سبق سکھائے ہوتے ہیں آپ اس کو ریپیٹ نہ بھی کریں، سر نے وہ اتنی آسانی سے آپ کو سمجھا دیے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اگلے دن دوبارہ اسی طرح یاد ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں نے یہی سنا تھا کہ گردان جو ہے وہ بہت ایک مشکل چیز ہے،
سر نے 1 منٹ میں مجھے سکھا دی تھی. ایسے بیٹھے بیٹھے میں وہ گردان ساری سنا کر پوری کلاس کے سامنے گیا تھا. اب تک نہیں بولا میں. اسی دن سر نے یاد کرائی اور ابھی تک نہیں بولا میں. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں جو سر سے علم ملا ہے ہم یہ علم آگے بانٹیں لوگوں میں. میں اپنے آفس کے اندر جب مجھے میٹنگز کے اندر تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو سر نے ہمیں سبق سکھایا ہو نا میں وہ چیز ان کو سکھا دوں. سر نے ہمیں بتایا کہ سورہ عصر کی اہمیت کیا ہے. اس سے پہلے ہم صرف سورہ عصر پڑھ لیتے تھے لیکن اس کی اہمیت, اس میں اللہ تعالیٰ کا انداز بیان کیا ہے اس سے ہم واقف نہیں تھے. جب ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر انداز بیان کون سا اختیار کیے اور اس کے اندر کتنا زور دیے تو تب جا کر سمجھ میں آیا کہ کیوں صحابہ کرام جب تک یہ صورت ایک دوسرے کو سنا نہ لیتے تو وہاں سے جایا نہ کرتے. یہ سب لسان الکورس کی منسبت مجھے بھی سمجھ میں آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اسٹرانگ ہوا ہے اور بہتر ہوا ہے اور میں اسی کوشش کے اندر لگا رہوں اور آپ سب بھی لگے رہیں. اور جو عامر سہیل صاحب نے ہمیں علم دیا ہے ہم اس کو آگے بھیجیں, آگے پہنچائیں اور اپنے ارد گرد, اپنے گھروں میں, اپنے کولیگز, اپنے دفاتر میں اس چیز کا اہتمام کریں اور اس علم کو آگے بڑھائیں کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ہم سب پر فرض ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کی ہے اور ہم اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ہم ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو اس کی سمجھ نہیں رکھتے. کیونکہ یہ قیامت کے دن یہ بھی ایک سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی, اس جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا. تو میں اپنی عمر کے جتنے بھی نوجوان جو مجھے اس کیمرہ کے تھرو دیکھ رہے ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ ضرور اگر کبھی زندگی میں ان کو موقع ملے کہ لسان القرآن کورس کرنے کا تو وہ اس کورس کو ضرور انرول کریں. اور سر کے جتنے بھی یوٹیوب پر ویڈیوز ہیں جو لوگ ان پرسن نہیں آ کر لے سکتے وہ اگر انہی لیکچرز کو گو تھرو کر لیں اور سر کی کتاب کو پڑھ لیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھ سکیں. تو میری یہی گزارش ہے کہ تمام احباب اس چیز کا اہتمام ضرور کریں اور سب اپنی دعاؤں میں ڈاکٹر صاحب کو اور عامر سہیل صاحب کو یاد رکھیں ضرور. اور تنزیل اسلامک سینٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آخر میں جنہوں نے عامر سہیل صاحب کو مدعو کیا اور ہمیں اس کورس سے روشناس کروایا. شکریہ.